کہ آج ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، ان پر اسلامک نظریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں۔ تو ایک عورت کو ہراس کرنا، جنگوں کی حالت میں بھی عورت کو اور بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، یہاں تک تعلیمات ہے۔ امن کے حالات میں، عام حالات میں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جنگ کے دوران میں بھی صرف جو جنگ کرنے آتے ہیں تو کہا کہ ان سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اپنا ڈیفنس کرنے کی کو اجازت ہے۔ دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے، لیکن اس ڈیفنس کے دوران میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو کیسے ہم یہ تصور کر لیں کہ ایک عورت کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے، نعوذ باللہ ریپ تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے روک تھام کے لیے، عورت کے ریپ نہ ہو، عورتوں کے ساتھ کوئی بھی ہراسمنٹ والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتایا ہے، ایک طریقہ، ایک اصول۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پورا ہندوستان کا، پوری دنیا سیف ہو جائے گی۔ اس ٹائپ کے واقعات سے کم منیمائز دا پرابلم، یعنی پرابلم تو کم ہو جائیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم بھی منیمائز ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک سولوشن مل جائے گا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا حجاب، یعنی ایک ایسا فارمولہ ہے، اگر خاتون اپنا خود اگر وہ ڈیفنس کر لینا چاہتی ہوں تو یقیناً جیسے گلاب کے ساتھ کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گلاب کی حفاظت کے لیے کانٹے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو عورتیں گلاب کی طرح ہیں تو ان کے لیے حجاب کانٹے کی طرح۔ اس طریقے سے باغ کی حفاظت مالی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کانٹوں کی بھی حفاظت کرے، گیٹ کی بھی حفاظت کرے، ورنہ پھر کوئی بھی آ کر اس پھول کو لے جانے کی کوشش تو کرے گا۔ تو اسلام نے اگر پھول بنائے تو کانٹے بھی ساتھ میں بنائے ہیں، اس کے حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ حجاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ عورتوں کو تکلیف نہ ہو، یعنی حجاب عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حجاب عورتوں کی تکلیف کو نکالنے کے لیے آیا۔ مثال کے طور پہ 2007-2008 میں حیدرآباد میں بڑے لیول پر ڈکن کرونیکل کی طرف سے ایک سروے ہوا، جس میں صرف خواتین سے پوچھا گیا کہ کب مرد تم کو بہت گھور کر دیکھتے، جس کی وجہ سے تم کو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ خالی یہ سوال لے کر پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں ڈکن کرونیکل میں پورا ایک سروے آیا تھا، تو اس میں خواتین نے 70 سے لے کر 85 بلکہ 89% خواتین نے جملہ کہا کہ جب ہم ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، جب ہم چھوٹا لباس پہنتی ہے، جب ہم اٹریکٹ کرنے والے لباس پہن کر بازار میں نکلتے ہیں تو ایسے وقت پہ ہم کو بہت خطرے ہو جاتے ہیں اور مرد ہم کو بہت گھورنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمفرٹ محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ تم اپنا لباس اچھا کر لو تو آدھے پرابلم تو وہیں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آگ، پیٹرول ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آگ کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے، منیمائزنگ دا پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں، پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام نہ صرف اس کو کنڈم کرتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے عورتوں کو سیف کیا جائے۔ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک آلٹرنیٹ اور ایک طریقہ بھی بتانا پڑے گا۔